بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 سے 10 تک میں تلاوت کری تھی اور اس کو اردو ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم 11 سے 20 کی آیت کا تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نبی نا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کفار مکہ سے کہ تم پر نا موت کا فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور وہ تمہاری جان نکالے گا، اور پھر نہ جب تم مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ لوٹائے جاؤ گے واپس۔ بَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب کافر لوگ مر جائیں گے نا تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے اور سب چیز سن بھی لیں گے کیا چیز حق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، ہم نا نیک عمل کریں گے اور ہم آپ پہ یقین بھی رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری بات سے بالکل یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو انسان اور جن سے۔ یعنی اس میں بتائے گا اللہ پہ ہر چیز آسان ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ چاہتا تو سب کو سارے لوگ پوری دنیا کو ہدایت پہ لا دیتا، لیکن نہیں کیا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے امتحان کی جگہ ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم سمجھے کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے، ہم حق کی طرف جائیں، حق کو اپنائیں، اور جو باطل کو اپنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام تو اوپر بتا ہی دیا ہے کہ اس کا انجام جو ہے آگے نیچے بتایا گیا ہے کہ جہنم ہے اس کا انجام جو ہے، جو حق کو نہیں مانے گا، حق کا انکار کرے گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس تم چکھو اس وجہ سے جو تم نے بھلا دیا اپنی اس دن کی ملاقات کو، بے شک ہم نے بھلا دیا تم کو، اب تم چکھو جلتا ہوا عذاب جو تم کرتے تھے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ جب تم نے مجھے بھلا دیا تھا دنیا میں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کو بھلا دے گا، اور اب تم جہنم کا عذاب چکھو۔ آگے فرمایا ہے انما یؤمنوا بآیت الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ پھر یہاں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ تو وہ ایمان لاتا ہے جب بھی نصیحت پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، اور تو وہ سجدے میں جب بھی انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی نا تعریف کرنے لگتے ہیں، تسبیح کرنے لگتے ہیں، اور یہ لوگ جو تو مومن کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، اسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سجدے کی آیت ہے، اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں یا ہم سن بھی رہے ہیں تو ہم پہ نا یہ سجدہ واجب آ جائے گا، ہمیں نا سجدہ کرنا پڑے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان جو ہے نا، مومن جو ہے نا، وہ اپنی کروٹوں پہ بستر سے الگ رہتا ہے، یعنی کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا گیا
اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اوپر بتایا گیا نا، ایمان والوں کی جو حالت بتائی گئی کہ ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ نفس نہیں جانتی کہ ہم نے نا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیچے کیا رکھ رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ میں نے نا انسان کے لیے، مومن کی ایسی چیزیں کر رکھی ہیں جس کو اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، نہ کبھی سنا ہوگا، نہ اپنے کبھی خیالوں میں ہوا ہو، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے لیے رکھ رکھی ہے۔ پھر آگے فرمائے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ جو مومن ہو اس جیسا ہے جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب مومن اور فاسق یعنی نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں مومن کا ذکر آ گیا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون، جن لوگوں نے ایمان قبول کیے اور نیک عمل بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمان نوازی ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی جو لوگوں نے نا ایمان قبول کر لیا، ایمان پہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے لیے ہمیشگی یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت کری اور مہمان نوازی، اور ان کے عمل کا نا اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے کتنا اچھا بدلہ دے گا۔ آگے نافرمان لوگوں کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ لیکن جن لوگوں نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے نا اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ یعنی کہ جب بھی نافرمان فاسق لوگ جو ہے نا جہنم سے نکلیں گے نا، کہ آگ کی تپش سے وہ نکلنا چاہیں گے، تو جیسے نکلیں گے تو جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ واپس انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم سے وہ نکل ہی نہیں پائیں گے۔